السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ اکیلے بیٹھے ہو اور یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنے محبت کرتے ہیں، یا پھر کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہم انسانوں کی یہی سب سے بڑی غلطیاں ہوتی ہے۔ ہم جب بھی ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہے، یا پھر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہے، یا پھر ہم لوگ سے دور ہو جاتے ہیں، تو ہم ترنت یہ سوچ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے بس، اور اس لیے وہ ہمیں آزمائش میں ڈال رہا ہے، اس لیے ہماری زندگی میں اتنی ساری مشکلات آ رہی ہے۔ لیکن آپ غلط ہے۔ آج میں آپ کو کچھ ایسے نشانیاں بتانے والی ہوں جو اگر آپ کی زندگی میں ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک ہو۔ سب سے پہلی نشانی پتہ ہے کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو اسے آزماتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل صحیح سنا آپ نے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ مشکلات تبھی آتی ہے جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن ذرا آپ خود سوچئے، اگر آزمائش اللہ کی ناراضگی ہوتی تو سب سے زیادہ آزمائش کن پر آتی؟ ان پر نا جو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ نہیں چلتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کو نہیں مانتے۔ لیکن سب سے زیادہ آزمائش کن پر آتی ہے؟ کن لوگوں پر آتی ہے؟ وہی لوگ نا جو صحیح ہوتے ہیں، جو اکثر صحیح ہوتے ہیں، جو اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، جو خود کو گناہ سے بچا رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ خود سوچئے، انبیاءوں پہ کتنی ساری آزمائشیں آئی، کتنے ساری مشکلاتوں کو جھیلا ان لوگوں نے، ہر مشکلات پہ صبر کیا انہوں نے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام نے تو اپنا سب کچھ کھو دیا تھا نا، اپنا مال کھو دیا انہوں نے، اپنی صحت کو کھو دی، اپنے لوگوں کو کھو دیا۔ اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے اپنے ہی بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ کیوں؟ صرف حسد کے لیے۔ حسد تھا، جلن، حسد، اس وجہ سے ہی ڈالا گیا تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کتنے سال جیل میں بھی تھے وہ، کتنے سالوں تک۔ تو کیا اللہ ان سے ناراض تھے؟ نہیں، رائٹ؟ نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ تو ان کا درجہ بلند کر رہے تھے۔ تو اگر آپ ٹوٹ رہے ہیں، اگر آپ آزمائش میں ہیں، اگر آپ مایوس ہیں، تو ہو سکتا ہے اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنے اور قریب کرنا چاہتا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسری نشانی کی طرف۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی، کہیں کسی وقت، کبھی جان کے کبھی انجانے میں گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے اصل نیک بندہ کون ہوتا ہے؟ وہ جو گناہ کرنے کے بعد اسے ریگریٹ ہو رہا ہوتا ہے اس گناہ کا۔ اور اگر آپ نے انجانے میں یا پھر جان بوجھ کے آپ سے گناہ ہو بھی گیا، اس کے بعد آپ کا دل بے چین ہو رہا ہوتا ہے، آپ کا دل بھاری ہو رہا تھا، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے، آپ اکثر یہ سوچ کر رو دیتے ہو کہ آپ نے گناہ کر دیا ہے، اور آپ کو سکون ہی نہیں ملتا، تو سمجھ لیجئے آپ کوئی معمولی بندے نہیں ہو۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو ہی اللہ تعالیٰ یہ فطرت عطا فرماتا ہے۔ جو شخص گناہ کرنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا، اور اس کا دل بے چین ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو انسان دنیا کے لیے جی رہا ہوتا ہے اسے فرق نہیں پڑتا اس کی آخرت کیسی ہوگی، کیا ہوگا، اسے فرق نہیں پڑتا اپنی آخرت کا۔ لیکن اگر آپ کو فرق پڑ رہا ہے نا، تو مان لیجیے آپ بہت لکی ہے، بہت۔ اور تیسری نشانی، کبھی آپ نے نوٹس کیا ہے کیا کہ آپ اللہ سے بہت قریب ہو جاتے ہیں، آپ کنٹینیوسلی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ایک دم اپنی ایک پرفیکٹ روٹین بن جاتی ہے، صبح اٹھنا، فجر پڑھنا، پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنا، پھر کام کرنا، پھر وقت پہ نماز پڑھنا، پھر سے تلاوت کرنا، پھر ذکر کرنا، یہ آپ کا ایک معمول بن چکا ہوتا ہے، اور آپ کو بہت سکون بھی مل رہا ہوتا ہے۔ پھر اچانک سے ایک دن آپ کا یہ روٹین ٹوٹ جاتا ہے، اور جب یہ ٹوٹ جاتا ہے آپ کو کہیں نہ کہیں کھٹکتا بھی ہے یہ بات، اوکے۔ پھر کچھ ٹائم بعد جب آپ کا یہ روٹین ایک دم بریک ہو جاتا ہے، پھر آپ کو خیال آتا ہے کہ آپ کو دوبارہ سے اپنے نماز، تلاوت، ذکر دوبارہ سے شروع کر دینا چاہیے،
اور ہم دوبارہ شروع بھی کر دیتے ہیں. آپ پھر سے وضو کرتے ہیں, سے نماز بچھاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, سجدے میں گر کر روتے ہیں, دوبارہ سے تلاوت کرتے ہیں, اللہ سے باتیں کرنے لگتے ہیں, سکون دوبارہ سے آپ کو ملنے لگ جاتا ہے. تو یہ جو آپ کھنچاؤ محسوس کرتے ہیں نا, یہ جو کھنچاؤ ہے یہ کوئی معمولی کھنچاؤ نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ پتہ ہے, اللہ تعالیٰ جب کسی کو چھوڑ دیتے ہیں نا تو اسے وہ اس طرح واپس نہیں بلا رہے ہوتے ہیں, اسے بھول ہی جاتے ہیں, اسے وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ جاؤ بندہ, تم کو جو کرنا ہے کرو. لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے وہ بار بار اپنی طرف بلا لیتے ہیں. اور اگر آپ بھی اسی طرح بار بار لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جا رہے ہو, دوبارہ سے نماز, کلام پاک, تلاوت, ذکر کرنے لگ رہے ہو, تو آپ اللہ کے خاص بندوں میں سے ایک ہو. ہاں ہوتی ہے آزمائش, مشکلات سب کی زندگی میں آتی ہیں, لیکن ان کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ بیٹھو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے. چوتھی نشانی, کبھی آپ بیٹھے ہوئے ہو, کچھ بھی نہیں کر رہے ہو یا پھر کچھ کر رہے ہو, اچانک سے آپ کو خیال آ جاتا ہے کہ میری آخرت کا کیا ہوگا, میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا یا پھر کیا جواب دوں گی. اور اچانک سے آپ کو آپ کی آخرت کی ٹینشن کھانے لگتی ہے, آپ کو فکر ہونے لگتا ہے بہت زیادہ اپنی آخرت کا. اور کبھی آپ سے آپ کی نماز مس ہو جائے, آپ کچھ کام میں مصروف ہو جائے, اس کے بعد آپ کو اچانک سے یاد آئے کہ لا مجھ سے میں نماز قضا ہو گئی. تو اور آپ کو ڈر لگنے لگتا ہے کہ میں نے نماز مس کر دیا, میں اللہ تعالیٰ کو کیا بتاؤں گا اس وقت پہ جب سوال و جواب ہو رہا ہوگا. تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں, یہ ڈر ہی آپ کا ایمان ہے, کیونکہ پتہ ہے جس کو ڈر نہیں ہوتا وہی زیادہ خطرے میں ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ کو فکر ہے اپنی آخرت کی, اگر آپ اللہ تعالیٰ کو جواب دینے کے خیال سے ڈرتے ہو, اور اسی وجہ سے آپ وقت پر نماز پڑھتے ہو, تلاوت کر رہے ہوتے, روٹین میں چل رہے ہوتے, گناہ سے بچ رہے ہوتے ہو, تو سمجھ لیجئے آپ اللہ کے خاص بندوں میں سے ایک ہے. اور آپ کا دل ابھی بھی زندہ ہے, کیونکہ پتہ ہے ایک مردہ دل وہ ہوتا ہے جو اس کے لیے دنیاوی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, مینٹل امپورٹنٹ ہوتی ہے, ان کے لیے دنیا کی ہر چیز امپورٹنٹ ہے, لیکن انہیں اپنی آخرت کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کو اپنی آخرت کی فکر ہو رہی ہے تو آپ بہت لکی ہے, اور یہ فکر بھی اللہ کی ایک رحمت دی ہے. میں نے آپ کو ان چاروں نشانیاں تو بتا دی. اب اگر ان میں سے ایک بھی نشانی آپ کی زندگی میں موجود ہے, یا پھر آپ نے کبھی اسے محسوس کیا ہو, یا پھر شاید آپ اس وقت اس چیز سے گزر رہے ہو, تو سمجھ لیجئے گا آپ عام نہیں ہو. اور خود کو دوبارہ کبھی بھی مت کوسیے گا کہ آپ برے ہو, آپ کسی چیز کے قابل نہیں ہو, ایسا ویسا کچھ بھی برا نہ سوچیے گا. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے عام بندوں کو یہ نشانیاں نہیں ملتی ہے, ان کی زندگی میں یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی ہے. اگر آپ کی زندگی میں ہو رہی ہے تو آپ سچ میں بہت خاص ہیں, اور ہو سکتا ہے آپ ان بندوں میں سے ہو جنہیں اللہ اپنے قریب لانا چاہتا ہے. اس لیے یہ مشکلات آتی ہے, یہ آزمائشیں ہوتی ہے, اس لیے دل بار بار اللہ کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, آپ کا ہر آنسو غم نہیں ہوتا, ہر ڈیلے ریجیکشن نہیں ہوتی ہے, ہر درد ناراضگی نہیں ہوتی ہے. کبھی کبھی پتہ ہے اللہ اپنے محبوب بندوں کو دنیا سے تھوڑا دور کر کے کرتا ہے, اور پتہ ہے کیوں کرتا ہے, تاکہ وہ صرف اور صرف اپنی طرف لا سکے انہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اللہ ہم سے محبت کرتے بھی ہے کہ نہیں, لیکن ہاں ہم اپنے اعمال کو اچھے بنا سکتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو سکیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.